الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا آن لائن کورس جاری ہے اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ یوسف کا، اور یوسف علیہ السلام کے قصے کا پہلا حصہ ہوا تھا مکمل پچھلی کلاس میں، اور آج اس حصے کا دوسرا حصہ، اس قصے کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کا دوسرا حصہ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس 7ویں ہے، 7th ہماری کلاس ہے، اور مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام حصہ دوم، پارٹ 2 ہم پیش کریں یوسف علیہ السلام کے قصے کا، اور کتاب کے جو صفحات ہیں 37، 38، 39، بک 3 پیج نمبر 37، 38 اور 39، 57 آیات کا مطالعہ مکمل ہو گیا۔ مزید آیات کا مطالعہ اگلی کلاس سے ہم کریں گے، لیکن آج دوسرا حصہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ یاد ہے بات کہاں تک پہنچی تھی؟ بات پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آ گئے، اور بادشاہ نے ان کا اعزاز کیا، اکرام کیا، اور بڑا منصب ان کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، کہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ مصر تک لے آیا یوسف علیہ السلام کو، اور بڑا منصب ان کو عطا ہو گیا۔ اگلی بات کیا ہے؟ چلتے ہیں آگے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس قصے کا، اس کو بھی ہم نے عنوانات دیے ہیں، ہیڈنگز دی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ، یہ پہلا عنوان، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائیوں کی آمد۔ سورہ یوسف آیات 58 تا 62، 58 سے 62 میں یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ کچھ ہی عرصے میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا، بڑی تعداد میں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ وہ خواب کی تعبیر یاد ہے؟ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 سال خوشحالی کے ختم، اب قحط سالی کے 7 سال آ گئے، مگر یہاں یوسف علیہ السلام نے تدبیر فرمائی تھی اللہ کے فضل سے، اور ایک پورا اہتمام ہوا تھا، تو دور دراز سے اب لوگ آ رہے ہیں یہاں غلہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی مصر میں۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں، تو یہ 10 بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادے سے مصر پہنچے۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ وزیر کو، بڑے منصب والے کو۔ تو عزیز مصر اس شخص کے لیے بھی لفظ استعمال ہوئے جو زلیخا کا شوہر تھا۔ اب عزیز کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو بڑے منصب پر آ چکے ہیں۔ اب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں اس بات کو۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں، تو یہ 10 بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادے سے مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ان بھائیوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کہاں کنویں میں ڈالا، کہاں ان کو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے، اور یہاں یوسف علیہ السلام پہچان گئے، مگر ان کا صبر دیکھیے، ان کا تحمل دیکھیے۔ بھائیوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ گھر والوں کی خیریت انہوں نے بھائیوں سے معلوم کی ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دوبارہ آنے کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔
یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی مہمان نوازی کی اور غلہ بھی دیا اور رقم بھی سامان میں رکھوا دی. اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا تھا, ان کے پاس مال بھی ہوگا, اپنے پاس سے بھی رکھوا دیا ہوگا. ذہن میں رکھیے گا اس نقطے کو. جب بھائی جانے لگے تو کہا کہ آئندہ وہ چھوٹا بھائی ہے نا بنیامین, اس کو بھی لے کر آنا, اور یہ بھی تنبیہ فرما دیا اگر چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا. اللہ کی تدبیر درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہے, ہم بھی آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ. اس واقعے میں اور بھی پہلو ابھی ہمارے سامنے آئیں گے. دوسرا عنوان, یہ ہیڈنگ جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں کا بنیامین کو مصر لے جانے کا مطالبہ. یہ سورہ یوسف کی آیات 63 تا 66 ہیں. بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا. وہ پکار اٹھے, ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے, اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بھائی کی حفاظت کریں گے. بھائی واپس آ گئے غلہ لے کر, اور پیسے بھی ان کو واپس مل گئے. رقم جو تھی وہ غلے میں سے نکل آئی. خوب خوش ہوئے اور ابا جان کو یعقوب علیہ السلام کو منانے لگے کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں, پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا نا کہ حفاظت کریں گے, اب ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بارے میں کہہ رہے کہ حفاظت کریں گے. آگے کیا ہوتا ہے, ہم آگے چلتے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیات 63 تا 66 کا بیان چل رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا. اصل بھروسے کے لائق تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے, سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے. بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے. یہاں بھی غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ کی تدبیر ابھی اور آگے بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے گی. تو یعقوب علیہ السلام آمادہ ہو رہے ہیں بنیامین کو لے جائیں. بڑے بھائی اپنے بھائی کو, چھوٹے کو, یعقوب علیہ السلام بیٹے کو اجازت دے رہے, مگر کہہ رہے ہیں دیکھو حفاظت کرنا اور پکا وعدہ کر کے جاؤ, اللہ کہ کچھ اور معاملہ اللہ کر دے. جو اللہ کی طرف سے مشیت میں ہے اس کی طے وہ تو ہو کر رہے گا. تو بھائی خوشی خوشی اب مصر جانے کے لیے تیار. اب 10 نہیں 11 بھائی جائیں گے, ذہن میں رکھیے گا. تیسرا عنوان یہ ہیڈنگ ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر. سورہ یوسف کی آیات 67 تا 69, 67 سے 69. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 خوبصورت جوان لڑکوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا اس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ ایک تدبیر سکھائی ہے یعقوب علیہ السلام نے. 11 نوجوان بھائیوں کو دیکھیں گے لوگ تو کوئی نظر لگا دے, کچھ اور معاملہ ہو جائے, کوئی حسد نہ کرے, تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو تدبیر سجھائی کہ ایک ساتھ جتھے کی صورت میں داخل نہ ہونا, گروپ کی شکل میں, بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا. بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے. جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, اب تم میرے پاس ہی رہو گے, تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو. چھوٹے بھائی کے بارے میں اندازہ ہوگا نا یوسف علیہ السلام کا, 10 بڑوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, ان پر ہی بیتی ہے. تو اب چھوٹے کے بارے میں بھی ان کو پورا اندازہ تھا. بھائی کو اپنے پاس بٹھایا, اس کو تسلی دی اور یہ بھی فرما دیا میرے پاس ہی تم رہو گے اور تم بھائیوں کی, بڑے بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو. اس کے بعد اگلی بات اور اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں. چوتھا عنوان ہے بنیامین کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر. سورہ یوسف کی آیات 70 تا 79, 70 سے 79. بہت توجہ کیجئے گا ابھی بھی, اور جب بعد میں ہم ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے تب بھی. ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے اور احتیاط اس کے تعلق سے رکھنی چاہیے. یہ پورا واقعہ بھی آگے بڑھے گا اور بنیامین روک لیے جائیں گے, مگر یہ ساری تدبیر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو سجھائی تھی. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے,
لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا وہ قیمتی پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا رکھوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تدبیر سجھا دی یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے قیمتی پیالہ غلے میں رکھوا دیا، کس کے؟ بھائی کے بورے میں، اور آگے سے اس پیالے کی ضرورت پیش آئی ہوگی تو محافظ تلاش کرنے نکلے اور یہی سارے بھائی سامنے نظر آ گئے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم چور تھوڑے ہی ہیں اور نہ ہم یہاں کوئی فساد مچانا چاہتے ہیں۔ آگے کیا ہوا تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی جب ہم تشریح کریں گے۔ تو کہنے لگے ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ سارے بھائیوں کے بورے چیک ہوئے، نکلا کہاں سے؟ بنیامین کے تھیلے سے پیالہ برآمد ہو گیا، یعنی نکل آیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں بناتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے۔ اللہ کی تدبیر چل رہی ہے۔ پیالہ برآمد کہاں سے ہو گیا؟ بنیامین کے تھیلے سے۔ اب بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اس نے چوری کر ڈالی تو یہ تو ہے ہی ایسا، استغفر اللہ، اس کے تو بھائی نے بھی چوری کی، جھوٹ بولا ان لوگوں نے، استغفر اللہ۔ ہاں یہ بھائیوں کا کردار ابھی ایسا ہے، بعد میں یہ بھی معافی تلافی کریں گے، جیسے زلیخا کا کردار پہلے کیسا تھا اور بعد میں معافی تلافی بھی ہوئی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، پہچان تو گئے تھے لیکن خاموش رہے، صبر کیا اور دل دل میں کہا کس قدر تم خوب جھوٹی باتیں بنا رہے ہو۔ اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے گزارش کی کہ دیکھو بھائی یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور والد ہمارے بوڑھے ہیں اور وہ اس کی جدائی کو برداشت نہ کر سکیں گے، لہذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے میں ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور ہم کسی اور کو اپنے پاس روک لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ چور کی سزا ہے کہ اس کو غلام بنا لو، تو بھئی ہم اس کو بنائیں گے نا جس کے سامان میں سے نکلا، کسی اور کو کیوں ہم غلام بنائیں، کسی اور کو اپنے پاس ہم کیوں رکھیں؟ یہ تو بے انصافی کی بات ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سجھائی اور اس کے نتیجے میں اب بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا اور پانچواں نقطہ یا پانچویں ہیڈنگ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل اور بڑے بھائی کی ندامت۔ سورہ یوسف آیات 80 تا 87، 80 سے 87۔ ندامت شرمندگی کو کہتے ہیں۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے اور حقیقت حال واضح ہو جائے۔ لہذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے آئے۔ یوسف علیہ السلام تو مصر میں تھے، چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا انہوں نے، اور ایک بڑا بھائی اس سے کہا کہ اب شرم آنی چاہیے، یوسف کے معاملے بھی ہم نے غلطی کی اور اس چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی غلطی کر بیٹھے، ابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ تو احساس تھا نا ندامت کا، شرم کا، تو یہ بھی وہیں پہ رک گئے۔ اب 9 بھائی واپس والد صاحب یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی
جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پس میں تو صبر جمیل ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے باقی تینوں بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غم زدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ بھائی واپس آ گئے اور کہا کہ بیٹے نے تو چوری کر ڈالی، استغفر اللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام خواب جانتے ہیں، اللہ کی تدبیر کی طرف بھی ان کی نگاہ ہے، فرمان لے کہ میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، صبر جمیل ہی کروں گا، اور امید ہے کہ سارے بیٹے واپس آ جائیں گے، جو 3 وہاں پر ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے غم کا معاملہ، ایک تو بہت بڑا، سب سے بڑا غم تو یوسف علیہ السلام کا، اب چھوٹا بیٹا بنیامین بھی وہاں اور ایک اور بڑا بیٹا بھی وہاں، تو اب غم بہت زیادہ ہے، تو ان کی آنکھوں کی بینائی بھی اس غم کی وجہ سے جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا اللہ پر توکل کا بیان بھی، اور کہا کہ جاؤ تلاش کرو، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کا معاملہ ہوگا، جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ہدایت کر کے بیٹوں کو دوبارہ بھیج رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ چھٹا عنوان یا چھٹی ہیڈنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں کی فریاد۔ سورہ یوسف کی آیات 88 تا 90، 88 سے 90 کی روشنی میں بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں پورا غلہ عطا فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ اب یہ تیسری مرتبہ بھائی آئے ہیں اور اپنی بے بسی بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ بہرحال وہ قحط کا معاملہ تو چل رہا ہے اور جو بھی پونجی تھی ہماری رقم وہ ختم ہو چکی ہے، اب تو آپ ہمیں تھوڑا صدقہ ہی کا معاملہ کر دیں، خوب غلہ دے دیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ کیفیت دیکھی ہے، ان سے رہا نہ گیا اور اب انہوں نے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اب بھائی تو حیران و پریشان، یوسف کھڑا ہے ہمارے سامنے، اللہ اکبر، اور یوسف علیہ السلام کا پیارا عمدہ کردار دیکھیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرما رہے، کہہ رہے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا، اور جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھائیوں پر نہیں کی یوسف علیہ السلام نے۔ 7واں نقطہ اور ہیڈنگ، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کر دینا۔ سورہ یوسف کی آیات 91 تا 93، 91 سے 93۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ یہ ہے جو اب خواب کی تعبیر پوری ہوتی جا رہی ہے، اور بھائیوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کلوزنگ سب کی اچھی ہو رہی ہے، زلیخا نے بھی معافی تلافی کی تھی، اب بھائی بھی وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کمال شفقت کا معاملہ فرمایا، بھائیوں کو معاف بھی کر دیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کی اور اپنی قمیص عطا کی، یہ لے کر جاؤ تو میرے والد صاحب کی بینائی لوٹ آئے گی، اور بھائیوں سے کہا کہ والدین کو تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جائیں۔ 8واں نقطہ اور ہیڈنگ، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان۔ سورہ یوسف کی آیات 94 تا 98۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور بھائیوں کے ساتھ
ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ قمیص چلی ہے ابھی مصر سے اور میلوں دور ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اللہ جتنا چاہتا علم اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے غیب میں سے، میلوں دور کرتا چلا ہے ابھی اور خوشبو آنا شروع ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو۔ گھر والوں کو بتانے لگے تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہی پرانی محبت میں مبتلا ہیں اور آپ کی تو بینائی ہی جو ہے وہ آپ نے غم میں کھو ڈالی ہے۔ گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قمیص لائی گئی ہے، قافلہ کچھ دنوں میں پہنچ گیا، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی بینائی اس کرتے کی برکت سے اللہ کے فضل سے لوٹ آئی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا میں نہ کہتا تھا تمہیں وہ نہیں معلوم جو میں جانتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی خاص فضل و کرم سے ان کو اندازہ تھا کہ کس قدر بڑا خواب یوسف نے دیکھا ہے علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھی معاف فرمانے کا ارادہ کیا، البتہ استغفار کے لیے کہا کہ ان قریب میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کوتاہی تو کی مگر معاف فرمانے کا اعلان ہو رہا ہے اور اللہ سے بخشش مانگیں گے یعقوب علیہ السلام بعد میں۔ وہ بعد میں کیوں بخشش مانگیں گے یہ نقطہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتا رہے، جب آیات کی تشریح کریں گے تب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نواں نقطہ اور ہیڈنگ بنی اسرائیل کا مصر آنا۔ سورہ یوسف کی آیات 99 تا 101۔ جب قافلہ قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مصر کی سرحد پر آ کر پورے گھر والوں کا استقبال کیا، والدین کو تخت پر بھی بٹھایا، ان کا اکرام کیا، اور یوسف علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں چلے گئے۔ ایک مراد لی گئی اللہ کا شکر بھی سب نے ادا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ سورج و چاند اور 11 ستارے یاد آ گیا، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو اب پوری ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا سے مسلمان اٹھانے اور نیک لوگوں کی معیت و ہمراہی عطا فرمانے کی دعائیں مانگیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر پہنچے۔ مصر میں بنی اسرائیل کئی سالوں تک عیش و آرام سے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی اہل مصر بنی اسرائیل کی عزت کرتے رہے۔ یہ ہے جو مصر کیسے پہنچے بنی اسرائیل، یہ سوال یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مشرکین مکہ کے ذریعے، اور یہ پوری صورت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایسے کنعان سے بنی اسرائیل مصر پہنچے۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کے بیٹے اور نسل جو آگے چلتی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے، اور ایک نقطہ اور آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر بات مکمل ہوگی۔ مصریوں نے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کی اور اس پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ مصریوں نے اپنوں میں سے ایک بادشاہ منتخب کیا جس کا لقب فرعون رکھا۔ فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہ کا، ہم جانتے ہیں، اور معروف وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دلائی، اور یہ ساری باتیں مطالعہ قرآن حکیم میں دوسرے حصے میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو الحمدللہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ ہوا مکمل۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس سے
اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔